السلام علیکم۔ میرا آج کا ٹاپک صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، چاہے وہ ایک کھجور کا دانہ دے کر ہی کیوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ، خیرات اور زکوٰۃ آنے والی مصیبتوں کو، پریشانیوں کو اور ٹینشنوں کو اور بیماریوں کو ٹال دیتی ہے۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ بیماری، ٹینشن، آزمائش آنے کے بعد صدقہ اور خیرات کرتے ہیں۔ اگر ہم لوگ یہی صدقہ اور خیرات پہلے کر دیں تو شاید ہمیں ان کا سامنا ہی نہ کرنا پڑے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک صحابی آئے، یا صحابی تھے، مجھے کہا سنا چھوٹی موٹی غلطی معاف، صحابی تھے یا پھر عام انسان تھے، آئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت غریب ہوں اور میرے برابر میں ایک یہودی رہتا ہے جس کے گھر جو کھجور کا درخت ہے اس کی کچھ شاخیں میرے گھر پر لٹکتی ہیں، تو جب اس میں سے کھجور گرتی ہے تو وہ میرے بچے اٹھا کر کھا لیتے ہیں، اور جب یہودی کو اس بات کا علم ہوتا ہے تو وہ لاٹھی لے کر آتا ہے، میرے بچوں کو مارتا ہے اور ان کے حلق میں جو کھجوریں ہوتی ہیں ان کو حلق میں انگلیاں ڈال کر نکال دیتا ہے۔ آپ، گزارش ہے آپ سے کہ آپ اس یہودی کو بلا کر سمجھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کو اپنے پاس آنے کی دعوت دی۔ جب وہ یہودی آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اے اللہ کے بندے، کیا میں تمہیں ایک کھجور کے درخت کے بدلے جنت میں ایک محل کا وعدہ نہ کر دوں؟ تو وہ شاید یہودی تھا یا پھر گمراہ تھا، اس کو جنت اور دوزخ پہ یقین نہیں تھا، اس نے انکار کر دیا اور وہ کھجور کا درخت دینے سے منع کر کے چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا تو اسی مجلس میں ایک اور صحابی موجود تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ جو آپ نے ابھی بات کہی ہے کیا یہ میرے لیے بھی ہے؟ کیا آپ میرے لیے بھی جنت میں محل کا وعدہ کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی، جو بھی وہ کھجور کا درخت خرید کر ان بچوں کو دے گا اس کے لیے میں جنت میں محل کا وعدہ کرتا ہوں۔ تو وہ صحابی خوشی سے بھاگتے ہوئے گئے اس یہودی کے پیچھے اور اس کو آواز دینے لگے، اے اللہ کے بندے رکو، اے اللہ کے بندے رکو۔ جب وہ یہودی پیچھے مڑا تو اس نے کہا کہ ہاں بولو۔ تو ان صحابی نے فرمایا کہ کیا تم مجھے وہ کھجور کا درخت بیچو گے؟ تو اس یہودی نے کہا کہ تم کیسی بات کرتے ہو، ابھی میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فروخت کرنے سے منع کر آیا ہوں، تو میں تمہیں کیسے کر دوں گا؟ ان صحابی نے کہا کہ تم میری آفر تو سنو۔ یہودی نے کہا جی آفر بتائیے۔ ان صحابی نے کہا میرے پاس کم و بیش 50 باغات ہیں جس میں مختلف قسم کے پھل اور کھجوریں ہوتی ہیں، تم مجھ سے وہ سارے باغات لے لو اور صرف وہ ایک کھجور کا درخت دے دو۔ تو یہودی بالکل حیران رہ گیا، بالکل ہکا بکا۔ وہ کہنے لگا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ صحابی نے کہا جی مجھے پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یہودی نے کہا ڈیل ڈن ہے؟ صحابی نے کہا ڈیل ڈن ہے۔ جیسے ہی یہودی نے یہ کہا کہ صحیح ہے، آج سے وہ ایک کھجور کا باغ، ایک کھجور کا درخت تمہارا اور تمہارے سارے باغات میرے، تو وہ صحابی جو تھے وہ خوشی سے اچھلنے لگے اور چیخنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کامیاب ہو گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کامیاب ہو گیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ میں کامیاب ہو گیا ہوں وہ کھجور کا درخت خریدنے میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیسے؟ تو ان صحابی نے بتایا کہ میں نے اپنے سارے باغات اس یہودی کو دے دیے ہیں اور وہ ایک کھجور کا درخت خرید لیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مسکرائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دانتیں مبارک ظاہر ہونے لگے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابی، کیا میں تمہیں وہ نہ بتاؤں جو میں دیکھ رہا ہوں اور تم نہیں دیکھ رہے؟ صحابی نے فرمایا کیوں نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سائی نے تمہارے لیے جنت میں لاتعداد محلات اور لاتعداد باغات تمہارے اس فیصلے کی بنیاد پر قائم کر دیے ہیں۔ یہ ہے صدقے کی، زکوٰۃ کی، خیرات کی اہمیت ہمارے دین میں۔ صدقہ نیت سے ہوتا ہے، 5 روپے کا بھی ہوتا ہے اور 5000 روپے کا بھی ہوتا ہے۔ اللہ سائیں کے آگے صرف نیت کی اہمیت ہے، پیسوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جس کی 5 روپے کی حیثیت ہے وہ 5 روپے صدقہ کرے، جس کی 10 روپے کی، جس کی 50 روپے کی ہے وہ 50 روپے کرے، اور جس کی 50,000 یا 5 لاکھ کی ہے وہ اتنا ہی صدقہ کرے۔ بات اللہ سائیں کی نیت کی ہوتی ہے اور کسی بھی چیز کی نہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے واسطے دعا کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔